ساری کل کائنات اسی کے قبضہ قدرت ہے، لیکن وہ کہتا ہے اتقوا ربکم، تم مجھ سے ڈرو، لیکن پھر بھی ہمیں خوف، پھر بھی ہم ٹس سے مس گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک آدمی آیا بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل، اللہ نے وحی نازل کہ یہ جو فلاں آدمی ہے یہ مجھے اتنا اس نے ناراض کیا ہوا ہے، بہت گناہ کر میری نافرمانی کر، اس کو کہو باز آ میری نافرمانی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، تیرے اعضاء کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، تیرا کوئی اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تیری مرضی کے مطابق چل۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے جوان دیکھے ہوں گے، لیکن ایسے جوان جو لوگ دیکھ کر فخریہ طور پر کہتے تھے کہ یار بہت بڑا کمال کا آدمی، بڑا طاقتور ہے، بڑا جرأت مند ہے، بڑا حسین ہے، ایک تھوڑی سی بیماری لگتی ہے، فالج ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، پاؤں نہیں اٹھا سکتا، زبان لڑکھڑا گئی، اب وہ زبان نہیں چلا سکتا کیونکہ اپنی مرضی اس کے کوئی، تھوڑا سا اللہ کا حکم آتا ہے، دماغ کے پیچھے سیل اس کے ختم ہو جاتے ہیں، بینائی چلی گئی، اب وہ اپنی بیٹری چارج نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں پھرتا ہے، کوئی بیٹری اس کی چارج نہیں کر سکتا، اب اس کا کوئی کم نہیں، اب وہ بڑا پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، کہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ بڑا جرأت مند تھا، طاقتور تھا، وہ اپنی بیٹری کو چارج کر لیتا، لیکن وہ اپنی بیٹری چارج نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان، تو وہی رب ہے جو پوری کل کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے اشارے پر چلتا ہے، جس کے حکم کی تابع پوری کل کائنات ہے، لیکن وہی رب کہہ رہا ہے اے انسانو اتقوا ربکم، تم مجھ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کا آدمی آ کر موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی، اس نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں، لیکن انسان تھا، 4 دن کے بعد پھر گناہ کر، پھر پیغام آتا کہ اس میرے بندے کو دیکھیے کہ میں رب اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، دنیا کی کوئی مخلوق اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی جتنا میں رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اس کو کہیے کہ باز آ جا، پھر اس نے گناہ کر مجھے ناراض کر دیا، جب یہ گناہ کرتا ہے میں رب اس سے ناراض ہوتا ہوں، میں رب اس سے ناراض ہوں، اس کو کہیے کہ آئندہ گناہ کر، پھر تیسری مرتبہ گناہ کر، وقت گزر گیا، تو پھر پیغام آیا کہ اس کو کہہ دیجیے کہ اب یہ آپ کے سامنے توبہ کر لے گا، اگر آئندہ گناہ کیا تو میں رب تیرے اوپر قہر نازل کروں، اور قرآن اس کی تشریح کس طریقے سے کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، قرآن اس کی تشریح فرماتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر پردہ ڈالتا ہے، اب نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سوچ سکتا ہے، حالانکہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نیکی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، رب کا خوف اس کو نہیں آتا، وہ سود بھی کھا رہا ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے،
وہ فاشی بھی کر رہا ہے، وہ زنا بھی کر رہا ہے، ہر گناہ پر اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ تو اللہ کا پیغام آیا تو پھر گناہ کر عرصے کے بعد، جب گناہ ہوا تو پھر پیغام آیا کہ اب اس کی میں رب اس سے پکا پکا ناراض ہوں، میں مولا اس سے پکا پکا ناراض ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علاقے والوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو بستی سے دھکے لے کر باہر نکال، جس پر رب جس سے رب ناراض ہو تو اس کا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب جب اس سے باہر دھکے دے کر نکالا، ایک جنگل کے اندر گیا، وہاں بیٹھا رہا، وقت گزرتا گیا، آخر ایک دن ایسا آ گیا کہ اسرائیل آ گیا، موت کی کشمکش میں ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جو آئے اس کی مدد کرے، کوئی اس کے دکھ اور سکھ کا پوچھے، کوئی اس کی تکلیف کا پوچھے، کوئی اس کی عیادت کرے جو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن کوئی نظر نہیں۔ ایسے سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے الہ العالمین، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے آج تک تیری نافرمانی کی، اللہ آج کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ داروں میں سے، نہ عزیز و اقارب میں سے، نہ دوستوں میں سے، نہ علاقے والوں میں سے، نہ کنبہ والوں میں سے، نہ اس کے علاوہ کوئی انسان ہے جو میرے دکھ اور سکھ کا پوچھے۔ اے اللہ تو سن رہا ہے، اے الہ العالمین، میں تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ صلح کر، میرے ساتھ صلح کر۔ توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، موت آ گئی، وہی نازل ہو گئی وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہ میرا ایک دوست ہے جو جنگل کے اندر مارا پڑا ہے، جاؤ اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو اور اعلان کر دو پورے علاقے میں، جو میرے اس دوست کا جنازہ پڑے گا میں رب اس کے گناہ معاف